اچھا جی آگے کدھر بڑھیں گے جی ہم؟ اچھا باڈی شیمنگ سے لوکل باڈیز کے الیکشن کی جانب ہماری ٹرانزیشن ہو رہی ہے، تو جی کیا ہے اس میں؟ اچھا آپ کو پتہ نا کہ لوکل باڈیز کے الیکشن جو کراچی میں ہونے والے ہیں اس کے خلاف ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم پاکستان نے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کے حوالے سے بات کری ہے، جماعت اسلامی وہ اس کے خلاف بات کری ہے، ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ جو پی ایس پی کے رہنما ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی انہوں نے عدالت سے رجوع کیا ہے، وہ رجوع کریں گے، اور بڑی سخت بیانات جو ہیں اس حوالے سے آ رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں بھی ہم نے بڑا ایک اچھا سسٹم بنایا، اور ساتھ میں تو وہ بڑی تعریفیں کریں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ لوکل باڈیز الیکشن کی اگر آپ بات کریں تو 30 سال کی پرفارمنس ایک جانب اور مرتضی وہاب جو بھی آئے ہیں ان کی پرفارمنس ایک جانب۔ مطلب 30 سال کی اپنی جماعتوں اپنی صوبائی حکومت کی کارکردگی کی بات صرف بلدیاتی آپ اندرون سندھ آپ نے نہیں جانا، آپ نے بالکل اندرون سندھ نہیں جانا، تو کیا کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، ذرا ہم چاہیں گے کہ آپ وہ سنیں بھی۔ صوبائی حکومت تھے جنہوں نے اپنے بلدیاتی نظام کا جو ٹینیئر ہے وہ مکمل کیا۔ نیا قانون سازی حکومت سندھ کی طرف اس وقت ہو رہا ہے، جو ایوولوشن بلدیاتی نظام کا ہے وہ پچھلے نظام سے لوکل باڈیز کو زیادہ کیپیسٹی دے رہے ہیں۔ پراپرٹی ٹیکس ہے وہ ہم لوکل باڈی نظام کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہ سارے جو ادارے ہیں وہ جواب دہ ہوں گے اب لوکل گورنمنٹ کاؤنسلز کے۔ اچھا جی یہ جو موقف ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار الحسن صاحب بہت شکریہ، ہمارے لیے وقت نکالا آپ نے۔ بلاول یہ کہتے ہیں کہ مرتضی وہاب کی کارکردگی ایک طرف اور 30 سال کی حکومت کی کارکردگی کراچی میں ایک طرف ہے، آپ اگری کرتے ہیں اس سے؟ وہاب صاحب کی کارکردگی جس میں چیف منسٹر بھی مرتضی وہاب صاحب کا، فائنانس منسٹر بھی مرتضی وہاب صاحب کا، لوکل گورنمنٹ کا منسٹر بھی مرتضی وہاب صاحب کا، تو میرا خیال ہے پھر یہ مرتضی وہاب صاحب کی کارکردگی نہیں گنا رہے، وہ شاید اپنے چیف منسٹر کی کارکردگی گنا رہے ہیں۔ اور اگر یہی مرتضی وہاب صاحب اتنے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں تو اسی بلدیاتی نظام میں لاڑکانہ کا چیئرمین 4 سال میں ایک ٹکر ٹی وی پہ نہیں چلا سکا، خیرپور سکھر کے چیئرمین کیوں نہیں عوام کو نظر آئے؟ اگر اسی نظام میں اتنی اچھائی تھی جو مرتضی وہاب صاحب کے کام میں نظر آ رہی ہے، تو پھر میرپور خاص اور سکھر کی عوام اور خیرپور، شکارپور اور دادو کی عوام اور لاڑکانہ کی عوام بھی پوچھنے بجانب ہے کہ وہ میئر کا 4 سال سوتے رہے وہاں کے چیئرمین۔ اچھا لیکن ظاہر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی خصوصی طور پہ بلاول بھٹو زرداری ایک تو وہ بڑے پازیٹیو نظر آ رہے ہیں اپنے لوکل باڈیز الیکشن کے حوالے سے، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو سنبھال بھی سکتے ہیں، اس کو اس کا حق بھی دلا سکتے ہیں، اور اگر ان کو میجر شیئر مل جاتا ہے تو یہاں پہ ترقیاتی کام بھی کراچی میں کروا سکتے ہیں۔ بلاول صاحب میرا خیال ہے کافی تاخیر ہو گئی انہیں بات کرنے میں، وہ پچھلے 13 سال سے کراچی سے 250 سے 300 ارب روپے سالانہ لے رہے ہیں اور براہ راست لے رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں انہوں نے اوسطاً کراچی کو صرف 2 ارب روپے دیے ہیں۔ تو پہلے تو پچھلے 13 سال کا وہ حساب دیں جو کراچی کے بزنس مینوں، تاجروں، ٹیکس پیئرز، یہاں کے عوام کے پیسوں سے 13 سال میں انہوں نے آخر کراچی کو ڈیلیور کیوں نہیں کیا، اور وہ ہزاروں ارب روپے کہاں جمع ہیں، کس خزانے میں ہیں، اور اس سے کون سے محلات تعمیر ہوئے ہیں، پہلے وہ شیئر ہمیں بتائیں کہاں گیا، پھر ہم اپنے شیئر آپ کو دینے کا طے کریں گے۔ اچھا اعتراضات تو اس جگہ کافی سخت موقف بھی سامنے آیا ہے، لیکن ایم کیو ایم مظاہروں کے علاوہ اور کیا حکمت عملی اپنائے گی سندھ میں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو ایم کیو ایم نے تمام جمہوری فورمز کو آزمایا ہے، ہم سندھ اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں قراردادیں ہم نے پاس کرائی ہیں لوکل گورنمنٹ کے اوپر، پروونشل فائنانس کمیشن کے اوپر، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ان حکمرانوں کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی تو ہم پھر عدالتوں میں بھی چلے گئے۔ پچھلے 4 سال جو ہمارا میئر کا ٹینیور تھا اس میں بھی صرف کراچی اور حیدرآباد کے میئر کے علاوہ سندھ کی عوام کو اور دوسرے علاقوں کے چیئرمین اور میئر کا نام نہیں پتا ہے، تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر ہم عدالت میں گئے ہیں، سپریم کورٹ گئے ہیں، ہائی کورٹ گئے ہیں، اور استدعا ہے کہ عدالتیں بھی اس کو ترجیحی بنیاد پر دیکھیں، کیونکہ یہ عوام کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، سندھ کے عوام کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔
صحیح. اچھا احساس صاحب ساتھ یہ کہیے گا کہ سندھ میں بلدیاتی جو ایکٹ ہے اس میں ترمیمی بل کے خلاف آل پارٹیز کانفرنس کے علاوہ آپ لوگوں نے کیا کچھ سوچا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس میں کیا آپ پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی دعوت دیں گے, آپ کیا فاروق ستار صاحب کو بھی دعوت دیں گے, ان سے مل کے بات کریں گے؟ ہر وہ جماعت جو اسمبلی کے اندر موجود ہے اسے ترجیحی بنیاد پر بلایا جا رہا ہے, چاہے وہ پاکستان کی کسی بھی اسمبلی کے اندر ہو, کیونکہ یہ آل پارٹیز کانفرنس ہے اور اس کا تعلق آئینی اور جو پارلیمان کی جد و جہد ہے اس سے ہے. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ایوانوں میں موجود ہیں ان کو ہم نے بلایا ہے, تاہم انڈیویجول طور پر ان لوگوں کو مدعو نہیں کیا جنہوں نے اس قانون کے بجائے صرف ایم کیو کا اگر وہاں پہ راگ الاپنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ جو ایک سیریس ایفرٹ ہے ہماری ایک انتہائی مخلصانہ کوشش ہے وہ شاید کہیں سبوتاز نہ ہو, تو اسی لیے ہم نے پارلیمان میں موجود جماعتوں کو مدعو کیا. صحیح, ٹھیک ہے. بہت شکریہ. وہ جماعتیں جن کی نمائندگی ہے اسمبلیز میں ان کو جو ہے وہ پریفرنس دی جائے گی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جماعتیں ہیں جن کی اسمبلیوں میں نہ صوبائی اسمبلی میں اور نہ قومی اسمبلی میں کوئی نمائندگی نہیں ہے ان کو نہیں پوچھا جائے گا, تو اس کا میں کیا مطلب لوں؟ اس کا مطلب پھر آپ سمجھ چکی ہیں, تو آپ کیوں چاہتی ہیں کہ آپ عوام کے سامنے وہ مطلب ظاہر کریں؟ لیکن میرے خیال سے کراچی کے اگر اسٹیک ہولڈرز کے بارے سے بات کی جائے تو وہ کہہ رہے کہ ہم چاہیں گے کہ ان کو بلائیں گے, لیکن آپ لوگ جواب سمجھ اسٹیک ہولڈرز تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں نا, آپ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, ہاں میں بھی ہوں, ہر کسی کا کوئی نہ کوئی اسٹیک ہے. ہاں, اور میرے ہاتھ میں تو اکثر اسٹیک ہوتا ہے کہ آپ بیف یا چکن کو تو میں کنسیڈر ہی نہیں کرتا اسٹیک. اچھی بات ہے, بہت اچھی تھی. باقی کسی دن اس میں مفصل گفتگو کریں گے. اچھا, کیونکہ ہم کراچی اپنے کی تجربات شیئر کریں گے, تجربات شیئر کس جگہ کریں گے کا اسٹیک زیادہ اچھا ہے. بالکل جی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.